آپ دیکھ رہے ہیں MKA TV نیوز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے شریک معتمد و سابقہ رکن اسمبلی عالی جناب احمد پاشا قادری صاحب، حضرت مولانا ظہیر الدین صوفی صاحب، معزز حاضرین اکرام، بزرگان قوم اور ملت، میرے غیور نوجوان ساتھیوں اور میرے تمام مجلس اتحاد المسلمین کے رفقا، عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تمام کو زندہ رکھا اور اس ماہ مبارک ہم کو عطا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو زندہ بھی رکھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو ایک موقع دیا کہ ہم رمضان کے اس مبارک مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کریں۔ اللہ نے ہم کو ایک موقع دیا کہ ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تمام مسلمانوں کو ایک موقع دیا کہ ہم سال کے 11 مہینے جو اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا میرے بندے میری محبت میں میرے حکم پر 30 دن اپنے کھانے کو چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں۔ اللہ نے ہم کو موقع دیا کہ ہم میں صبر پیدا ہو۔ اللہ نے ہم کو ایک موقع دیا کہ ہم روزہ رکھ کر غریبوں کی بھوک کو، ان کی تکلیف کو محسوس کر سکے۔ اللہ نے ہم کو موقع دیا کہ ہم اس ماہ مبارک میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو ایک موقع دے رہا ہے کہ ہم اللہ کے اس کلام کی تلاوت کریں، ہم اپنے اللہ کے کلام سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو رمضان مبارک کے جو اصول ہیں، جو ادب ہے اور اس کے تقاضے ہیں، اللہ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہم کو اللہ موقع دے۔ اللہ ہم کو یہ سلیقہ سکھائے کہ ہم اس ماہ مبارک کا صحیح استعمال کریں، ہم تمام اس میں روزے رکھیں، اس میں زکوٰۃ نکالیں تاکہ ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں شروعات میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج غزہ میں جو فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے، پچھلے کئی مہینوں سے فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے، بلکہ 5 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ ظالم اسرائیل کی حکومت معصوم فلسطینیوں کو پر ظلم کر رہی ہے۔ غزہ میں 21 لاکھ فلسطینیوں کی آبادی، 30,000 لوگوں کی موت ہو چکی ہے، 15,000 سے زائد معصوم بچوں کی موت اس میں ہوئی ہے۔ 21 لاکھ یا 20 لاکھ کی آبادی میں 12 لوگ آج بے گھر ہو چکے ہیں۔ 50,000 سے زیادہ خواتین جو حاملہ ہیں، آج ان کے پاس اسپتال نہیں ہے۔ 60,000 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں، ان کے زخموں کا علاج کرنے کے لیے دوائیں نہیں ہیں۔ پچھلے چند دنوں سے یہ خبر آ رہی ہے کہ معصوم 4 سال 6 سال کے بچے بھوک اور فاقہ کی وجہ سے مر رہے ہیں یا پھر وہ تڑپ رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم دنیا کے جس کونے میں ہیں، یہ ضروری ہے کہ ہم ان فلسطینیوں کی تکلیف کو اپنے دل میں محسوس کریں۔
ہم ان فلسطینیوں کی آواز بنے جو اسرائیل جو بربریت اور ظلم کر رہا ہے غزہ میں، ہم اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کریں۔ ہم دعاؤں میں اس مقدس سرزمین کے ان جیالوں کے لیے دعا کریں جو مسجد اقصی اور بیت المقدس کی حفاظت کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب آپ اور ہم کھانے کے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم چند لمحوں کے لیے یہ بھی سوچ لیں کہ اس دنیا میں غزہ کی سرزمین پر لوگ اور معصوم بچے بھوک اور فاقہ سے پریشان ہیں۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی سوچ لیں کہ آج ہمارے سامنے اللہ نے طرح طرح کے رزق اور نعمتوں سے ہم کو نوازا۔ افطار کے وقت آج حیدرآباد ہو یا ہمارا وطن عزیز بھارت ہو، ایسے کئی غریب ہیں جن کو کھانا دستیاب نہیں ہے۔ ایسے کئی غریب ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہمارے وطن میں جو بھوکے سو جاتی ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ اس ماہ مبارک میں ہم کو صبر کی ٹریننگ دے رہا ہے۔ اللہ ہم کو پیغام دے رہا ہے۔ علماء کرام نے لکھا اور بولا کہ جب تم سحری کے بعد سے افطار تک نہیں کھاتے ہو تو اللہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ تمہارے دل میں، تمہاری سوچ میں، تمہاری فکر میں، تمہاری عادتوں میں ایک تبدیلی آنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ آج تم اللہ کی رضا کے لیے بھوکے ہو، تمہارے سامنے حلال چیزیں ہیں، تم اس کی طرف ہاتھ لگانا تو چھوڑو، تم دیکھتے نہیں ہو۔ مگر پیغام یہی ہے کہ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم ان غریبوں کی تکلیف کو محسوس کریں، ہم ان کی تکالیف کو سمجھیں اور ان کے لیے کھڑے ہو جائیں تاکہ ان کو بھی انصاف مل سکے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، معزز بزرگان قوم اور ملت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پر قدم مبارک رکھتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ آمین کہتے ہیں۔ نماز جمعہ کے بعد صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 3 مرتبہ آمین کیوں کہا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین دعا کر رہے تھے، وہ دعا یہ کر رہے تھے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے ضعیف ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت نہیں کی۔ تو میں آمین کہا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جبریل امین دعا کر رہے تھے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس نے اپنے رب کو نہیں منایا یا اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی۔ تو میں نے آمین کہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر جبریل امین نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس مجمع میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہاں پر لوگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہیں بھیجتے۔ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ حدیث شریف ہم سے کہہ رہی ہے کہ ہم ایک مرتبہ نہیں بلکہ زندگی کی جتنی سانسیں ہم میں باقی ہیں، ہم ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک رب امی الآل صحابہ وسلم۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب رمضان میں لکھتے ہیں کہ حشر کا میدان ہے، اللہ کے عرش کے پاس حضرت آدم علیہ السلام سبز رنگ کے کپڑے پہن کر کھڑے ہوئے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام آپ کے اور ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر پکارتے ہیں کہ اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
دیکھو وہ تمہارا امتی جہنم میں فرشتے لے کے جا رہے ہیں اس کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، شافع روز جزا، امام الانبیاء، ان فرشتوں کی طرف دوڑتے ان سے کہتے ہیں کیا کر رہے ہو، یہ میرا امتی ہے. تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم بڑے سخت دل ہیں، ہم صرف اللہ کا حکم مانتے ہیں. حدیث شریف کے الفاظ محدث دکن نے لکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دائنا ہاتھ مبارک اپنے پیشانی تک لے کر، پیشانی پر رکھ کر مڑ کر اللہ کی عرش کی طرف دیکھتے ہیں کہ یا اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میری امتی کو تو جہنم میں نہیں ڈالے گا، یا اللہ میری امتی کو جہنم میں مت ڈال. تو اللہ سبحانہ و تعالی ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ لاؤ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو دوبارہ اس کے اعمال تو، اور میزان کے پاس اس شخص کو فرشتے لے کر آتے ہیں اللہ کے حکم پر، اس کے اعمال تو لے جاتی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لباس مبارک سے کاغذ کو نکال کر اس میزان میں جہاں پر نیکیوں کا پلڑا اس میں اس کاغذ کو رکھتے ہیں تو اس کے نیکیوں کا پلڑا بڑھ جاتا ہے، گناہوں کا پلڑا نیچے ہو جاتا ہے. اللہ حکم فرماتا ہے دیکھو اس کی نیکیاں بڑھ چکی ہیں، فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کو لے کر جاؤ، اس کو جنت میں لے کر جاؤ. وہ جو شخص ہے وہ چیخ مارتا ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کا اتنا نورانی چہرہ، آپ ایسے بے بسی، جب فرشتے مجھے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں آپ نے مجھے بچا لیا، آپ کون ہیں بتائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں جس کو دنیا میں تم رہ کر تو نے مجھ پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا تھا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جتنی زندگی ہماری باقی ہے اللہ کے حکم سے، اس کی ایک ایک سانس پر شکر ادا کرو. اللہ نے جو زندگی ہم کو دی ہے اس کے ایک ایک سانس کا شکر ادا کرو، اور متقی اور پرہیزگار بننے کی کوشش کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہنا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امی کی دعا پر آمین کہہ رہے ہیں کہ جس نے رمضان کو پایا اس کی قدر نہیں کی وہ ہلاک ہو جائے. ایک طرف فرشتوں کے امام ہیں، فرشتوں کے سردار ہے، دوسری طرف تمام انبیاء اور رسولوں کے سردار کی زبان سے نکل رہا ہے آمین. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس ماہ مبارک کی قدر کریے. اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم رمضان کی قدر کریں. اور حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کو معلوم ہو جائے گا کہ رمضان کیا ہے تو تم یہ خواہش کرو گے کہ سال تمام رمضان رہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آیا کہ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں شیاطین کو اللہ جکڑ دیتا ہے، قید کر دیتا ہے. یہ وہ ماہ مبارک ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ اس کے ہر ساتھ میں اللہ غفور رحیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہ گاروں کی مغفرت کرتا ہے اگر وہ توبہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کی راتوں میں اللہ اپنی شان کے مطابق آ کر یہ کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے اپنی گناہوں کی مغفرت کرنے والا. سال کے 11 مہینے لوگ راتوں میں اٹھ کر، لوگ نمازوں کے بعد لوگ اہل دل کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کریے ہمارے لیے. کوئی نماز کے بعد دعا کرتا ہے، کوئی راتوں میں اٹھ کر اللہ سے بھیک مانگتا ہے کہ پروردگار معاف کر دے، گناہوں میں لطف ہو.
یہ ماہ مبارک میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے، ہے کوئی جو مجھے راضی کر لے۔ اندازہ لگائیے کہ رب کائنات کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی جو مجھے راضی کرنا چاہتا ہے۔ میرے بھائی، جب اللہ کو راضی کر لیتے ہیں تو پھر دین و دنیا میں اس کو کامیابی مل جاتی۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کی قدر کریں۔ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اور اس جنت کے اس دروازے سے حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف وہی لوگ جا سکتے ہیں جو روزے دار ہیں۔ جب روزے دار پل صراط سے گزرے گا تو داروغہ جہنم، یعنی حدیث شریف میں آیا کہ جب روزے دار کو جہنم میں ڈالے گا تو آنکھ کمزور ہو جائے گی، تو داروغہ جہنم بولے گا اس میں کوئی روزدار ضرور ہے۔ جب حشر کے میدان میں ریاکاروں کی ایک لائن بنائی جائے گی، مجاہد ہوگا جو جہاد کیا، شہید ہوگا، اس سے کہا جائے گا کہ تو نے کیا کیا، تو کہے گا کہ میں نے جہاد کیا۔ تو اللہ حکم دے گا کہ دنیا میں جہاد اس لیے کیا تھا کیونکہ وہ دنیا میں عزت چاہتا تھا، جو اس کو مل چکی ہے اس کو نکالو، ریاکار میں ڈالو۔ قاری ہوگا، امام ہوگا، حافظ قرآن ہوں گے، بولیں گے نہیں تم دنیا میں عزت چاہتے تھے، پہچان چاہتے تھے، نکالو ان کو۔ مگر ان ریاکاروں کی لائن میں روزے دار کا نام نہیں، روزے دار کا نام نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا خود دینے والا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ روزے کی جزا اللہ سبحانہ و تعالی خود دے گا، اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے سورہ بقرہ میں کہ تم روزہ رکھو تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف کئی احادیث ہیں، بس نوجوانوں سے میری اپیل ہے کہ آپ روزہ رکھیے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو رمضان کی قدر نہیں کرتے، جن کی صحت اچھی ہے، جو سفر میں نہیں ہے، جن کے پاس استطاعت ہے، اس کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھتے۔ یاد رکھو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ روزہ رکھو میرے بھائی، اور اس کے پورے آداب کو ملوث رکھو۔ روزہ اگر آپ ہیں، حدیث شریف میں آیا کہ روزہ ہیں، اگر آپ غیبت کر رہے ہیں تو اللہ کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ تم کھانا پینا چھوڑ رہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں اگر تم غیبت کر رہے ہو، تم اپنی آنکھوں سے گناہ کر رہے ہو، اللہ کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ماہ صبر ہے، یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے کہ تم 30 دن اپنی آنکھوں کو بچاؤ۔ نوجوانوں، اپنی سوچ کو پاک کرو، اپنے دل کو صاف رکھو، اور پھر دیکھو کہ تمہارا مقام کیا ہوتا ہے۔ یہ ماہ صبر ہے، یہ ماہ ٹریننگ کا مہینہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں قرآن کریم کو نازل کیا، قرآن کریم کو نازل کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن کریم کو نازل کیا، اور قرآن کریم کے بارے میں علماء کرام نے لکھا، بلکہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے، سورہ فاطر کی آیات مجھے یاد آ رہی ہے، 29ویں آیات، کہ جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، اور جو مال اللہ نے دیا، دولت مند یہ سمجھتا میری دولت ہے، اللہ بول رہا نہیں، جو مال میں تجھے دیا، تو یہ دولت مند لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا مال ہے، نہیں، وہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو میں نے مال تم کو دیا، تم چھپ کر یا کھلے عام تم غریبوں کی، محتاجوں کی مدد کرتے ہو۔ پھر قرآن کریم میں مفسرین نے لکھا کہ جو یہ 3 کام کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں،
اور اپنی دولت غریبوں کو دیتے ہیں وہ اللہ سے بہترین تجارت کر رہے ہیں اور ان کا فائدہ ہی فائدہ. آپ سوچو, اللہ فرما رہا ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, جو نماز پڑھتے ہیں, اور جن کو اللہ نے دولت اور مال دیا, جو چھپ کر یا کھلے عام غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرتے ہیں, وہ اللہ سے تجارت کر رہے ہیں اور اللہ ان کو بہت فائدہ ہی فائدہ دے گا. تو قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ نے ہر نبیوں کو, رسولوں کو اللہ نے معجزے دیے. علماء کرام نے لکھا کہ جس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے, اس زمانے میں جادوگروں کا بڑا زور اور اثر تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصائے موسیٰ دیا کہ جب وہ اپنا عصا پھینکتے جادوگروں کے سامنے تو ان کا جادو ختم ہو جاتا. جس زمانے میں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, وہ زمانہ فن طب کے عروج کا زمانہ تھا اس زمانے کے لحاظ سے. تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا عطا کیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ نابینا کے چہرے پر رکھتے تو اس کی آنکھوں میں بینائی آ جاتی. جب وہ مردوں کو خم باذن اللہ بولتے تو اس میں جان آ جاتی. اور جب اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں بھیجا, اس زمانہ وہ زمانہ فصاحت اور بلاغت کا زمانہ تھا. عربوں کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا. وہ ساری دنیا کو عجمی سمجھتے تھے, گونگا سمجھتے تھے. تو اللہ نے قرآن کریم کا معجزہ دیا جو فصاحت اور بلاغت کا ایک شاہکار ہے. اور اللہ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا فرمایا آقا نے, بلکہ قرآن کریم میں اللہ چیلنج دے رہا ہے کہ تمام جن اور انس مل کر اگر تم سچے ہو تو اس جیسی ایک آیات بنا کر لے کر آؤ, ایک آیات بنا کر لے کر آؤ. مگر کوئی بھی نہ اس وقت اس چیلنج کا جواب دے سکا, نہ آج دے سکے گا, نہ صبح قیامت تک دے سکے گا انشاءاللہ تعالی, کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. یہ چیلنج ان لوگوں کے لیے ہے جو آج چاند پر اپنا آشیانہ بنانا چاہتے ہیں, اسپیس اسٹیشن بنا رہے ہیں. یہ چیلنج ان لوگوں کے لیے ہے جو سمندر کی تہہ میں جا کر اس کی خاک کو چھان رہے مگر چیلنج کا جواب نہیں دے سکتے. یہ اللہ کا کلام ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. یہ عظیم المرتبت کتاب ہے کیونکہ اللہ کا کلام ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا فرمایا قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس نے قرآن کی تعظیم کی, جس نے قرآن کی تعظیم کی اللہ اس کی حفاظت کرے گا. جس نے قرآن کی تعظیم کی اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا. اور اللہ جس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اللہ ساری دنیا میں, دنیا کے لوگوں میں اس کو ان کو محبوب بنا دیتا ہے. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے ان کے ساری کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی وہ ایسے ہے کہ جس نے ایک پہاڑ پر سونا خیرات کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے قرآن کی تلاوت کرنے والوں سے, قرآن والوں سے, حفاظ قرآن سے دوستی کی وہ اللہ کے دوست ہیں. جنہوں نے ان سے دشمنی کی اللہ ان سے دشمنی کرے گا. میرے عزیز دوستو بزرگوں, حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا ارشاد فرمایا کہ جو حافظ قرآن رہتے ہیں, جو خوش قسمت لوگ حافظ قرآن رہتے ہیں, ان کے خاندان کے 10 لوگ جن پر ان کے اعمال کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی تھی, اس حافظ قرآن کی شفاعت اللہ قبول کرے گا اور ان 10 افراد خاندان کو اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا. جو لوگ حافظ قرآن رہتے ہیں, جو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے محنتیں کر کے دن رات اپنی اولاد کو, اپنے بیٹے کو, بیٹی کو حافظ قرآن بناتے ہیں, حدیث شریف میں آیا رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی حشر کے میدان میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جب تک دنیا رہے گی
ان تمام لوگ جب جمع ہو جائیں گے، ان تمام کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالی انبیاء اور رسول ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، خطوب ہوں گے، اللہ کے ولی ہوں گے. ان تمام کے سامنے ان حافظ قرآن کے ماں باپ کو اللہ بلائے گا اور ان کے سر پر تاج رکھے گا، ان کے سر پر تاج رکھے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ملک حشر کے دن، حساب کتاب کے دن، سورہ ملک اللہ سے کہے گا یا اللہ یہ شخص قرآن پڑھتا تھا تو اس کو جنت میں ڈال دے. اور پھر سورہ ملک کہے گا اللہ اگر تو میری بات کو نہیں مانے گا تو مجھے قرآن سے نکال دے. سورہ ملک جو لوگ پڑھتے ہیں، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آیا کہ حشر کے میدان میں روزہ اور قرآن اللہ سے کہیں گے اللہ میں نے اس کو دن بھر بھوکا رکھا تو اس کو معاف کر دے. قرآن کہے گا اللہ میں نے اس کو رات بھر جگایا، اللہ تو ہماری سفارش کو قبول فرما لے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ قرآن کریم ہے. اور حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے. تم میں سب سے بہترین وہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ قرآن سے عروج بھی دے گا اور اللہ قرآن سے بعض لوگوں کو بے عزت بھی کر دے گا. یہ واحد کتاب ہے دنیا میں، یاد رکھو مسلمانوں. مجھے بھی اللہ نے موقع دیا کہ میں بیرسٹری کی ڈگری حاصل کر سکا، جو بھی تھی وہ چیز ہو، مگر وہ میرے خبر میں کام نہیں آئے گی. دنیا کے بڑے بڑے فلاسفروں کی کتابیں لوگ پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے معلومات کے لیے، دین اسلام کی حفاظت کے لیے. آئیڈیالوجی کی کئی کتابیں ہیں، کئی کتابیں، مگر ایک ہی کتاب جو تم کو اور مجھے خبر میں کام آئے گی وہ قرآن ہے. وہ قرآن ہے. کسی آئیڈیالوجی کی کتاب خبر میں کام نہیں آئے گی. اگر کوئی یہ سمجھے گا کہ میں بہت قابل ہوں، میں بارٹلا ہوں، میں نے اتنے 100-200 کتابیں پڑھ کر ڈگری حاصل کی، بھائی صاحب اگر تم اس پر یقین کر لیے تو پھر کیا ہوگا خبر میں. سورہ ملک کہے گا اللہ سے اللہ یا تو معاف کر دیا نکال دے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم بلکہ محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ یمن میں ایک اولیاء اللہ کا واقعہ میں نے ان سے روایت میں لکھے کہ حضرت یافعی ان کا نام تھا. کسی ایک جگہ پر ایک شخص کو قبر میں دفنایا گیا اور لوگ دفن کر کے واپس جا رہے تھے، اچانک ایک دھماکہ ہوا. دیکھا تو کیا اس میں سے ایک کتا نکل کے بھاگا. تو لوگ پریشان ہو گئے اور جا کے کسی اہل دل سے پوچھا یا پھر کوئی خواب میں اس جو لوگ ان کا انتقال ہوا بولے کیا تھا معاملہ، وہ کالا کتا کیا تھا؟ تو بولے جب میں قبر میں مجھے دفنایا گیا تھا تو میرے برے اعمال مجھ پر آ رہے تھے، میرے برے اعمال مجھ پر حاوی ہو رہے تھے، تو اچانک قرآن آیا اور قرآن آتے کہ میرے برے اعمال نکل کر بھاگ گئے. تو یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہ واحد کتاب ہے، اس کو ہاتھ لگانا ثواب، دیکھنا ثواب، چومنا ثواب، پڑھنا ثواب، اس کی تفسیر لکھنے والوں پر اللہ لاکھوں ثواب بھیجاتا ہے، اس کو بیان کرنے والوں پر اللہ لاکھوں ثواب ان پر بھیجاتا ہے. واحد کتاب ہے کیونکہ کتاب اللہ. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا وہ مشہور واقعہ کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ ایک نوجوان کو اپنے دیکھتے تھے کہ ہمیشہ دعا کرتا تھا کہ یا اللہ جب میں اس دنیا سے چلے جاؤں گا تیرے حکم سے تو مجھے خبر میں بھی قرآن پڑھنے کی اجازت دینا.
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تعجب کرتے تھے کیا دعا کر رہا ہے امام شافعی ہیں وہ، کوئی حضرت گوگل کے امام نہیں ہے وہ، آج کل بہت ہو گئے، ہر آدمی گوگل پہ 2 ویڈیو سن کے 100 کتابیں پڑھ کے اپنے آپ کو علامہ بولتا، وہ نہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو امام شافعی سوچتے تھے کہ اس نوجوان کو پکڑوں اور پوچھئے کیا دعا ہے۔ تو ایک دن امام شافعی حج میں اس کو دیکھتے ہیں، مکے کے صحن میں اس کو دیکھتے، بولے موقع اچھا ہے، اس کے قریب جاتے ہیں، اور جیسا اس کے قریب گئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ نوجوان کہتا ہے کہ امام آج ظہر کی نماز کے بعد میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، یہ پیسے ہیں میری تدفین کر دینا آپ۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ سوال کرنا چاہتے تھے، نہیں کر سکے، نماز ہو گئی کعبے کے صحن میں، ظہر کی نماز ہو گئی، سنت نوافل جب ہو گئے تو امام شافعی نے دیکھا کہ وہ نوجوان نیچے لیٹا ہوا ہے اور اس کی زبان سے کلمہ ادا ہو رہا ہے، اس کا انتقال ہو گیا۔ امام شافعی وقت گزر گیا، وہ ہمیشہ سوچتے تھے یہ امام شافعی لکھے، میں نے بول رہا ہوں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ واپس جب دوبارہ مکے کو آئے تو کسی نے کہا کہ امام شافعی ذرا چلیے، کسی کا انتقال ہوا ہے، تدفین کا معاملہ ہے، چلیے آپ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکے کے اس مشہور قبرستان میں گئے، اور جیسے اس جنازے کو تدفین کرنا چاہتے تھے، خبر کے بازو کی